شام کے وقت منام گھر کی صفائی میں لگی ہوئی تھی جب ذکیہ وہاں پر چلی آئی۔ ذکیہ نے منام کے ہاتھ تھامے۔ منام، دیکھو برا نہیں ماننا، لیکن اگر تم ایسی اجڑی پھرو گی تو میرا بھائی کیسے تم پر توجہ دے گا؟ اس کے سامنے تیار ہو کر لش پش بن کر جایا کرو کہ وہ تم پر سے نظریں ہی نہ ہٹا سکے۔ تم اتنی پیاری ہو، تمہیں تو وہ پہلی ہی نظر میں دل دے بیٹھیں گے، لیکن یہ نکاح زبردستی کا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے وہ تمہیں اپنا نہیں بنا رہے، اس لیے تم کوشش کرو کہ وہ تمہیں اپنانے کی پوری کوشش کریں، اور اس کے لیے تمہیں ہی سب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ وہ اس کی باتیں توجہ سے سن رہی تھی، اور پھر ذکیہ نے اپنے بھائی کو کال کر کے پوچھا کہ وہ منام کو شاپنگ پر لے جانا چاہتی ہے۔ اس نے کہا وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بات سن کر ذکیہ اسے شاپنگ پر لے گئی اور اسے کچھ سٹائلر سے کپڑے دلا کر واپس لوٹی اور اسے کہا جب تک وہ تابش کے ساتھ ہو خود کو تیار رکھے اور اچھے کپڑے پہنے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تابش جب آفس سے واپس آتا، منام تیار ہوتی اور صاف ستھرے کپڑے پہنے رکھتی اور کھانے میں بھی مزے مزے کے کھانے بناتی۔ تابش کو لگتا اس کی عادت بگڑتی جا رہی ہے، مزے کے کھانے کھا کھا کر۔ شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا، ان کے درمیان بہت زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، اور وہ دونوں اب الگ کمرے میں رہنا شروع ہو گئے تھے۔ تابش نے اپنا کمرہ الگ کر لیا تھا، اور وہ مسلسل سمیرہ کو ہی کال کر رہا تھا، لیکن اس کی کال لگ نہیں رہی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی منام کو ملنے کے لیے آتے تھے، اور دادی بھی ساتھ ہی آتی تھی۔ منام کو بہت ساری دعائیں دے کر گئی تھی۔ منام انہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ دادی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن وہ جانتی تھی اگر دادی کو یہ بات بتائی تو وہ پریشان ہو جائیں گی کہ ان کا پوتا اس کا صحیح سے حق ادا نہیں کر رہا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ دادی کو دوبارہ کچھ ہو جائے، اسی وجہ سے وہ خاموش رہی۔ اور تابش نے اس دن سے اس سے صحیح سے بات چیت کی کہ دادی اگر ان دونوں کا رویہ ایک دوسرے سے دیکھ لیں گی تو سب سمجھ جائیں گی کہ وہ دونوں شادی کے 2-3 ماہ بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے، اور ان سب کو سب سے زیادہ فکر منام ہی کی تھی۔ اسی لیے تابش نے اس دن منام سے بہت اچھے سے بات کی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ منام ہمیشہ کی طرح شام میں تیار ہوتی اور اس کے آگے پیچھے گھومتی، اس کے کام کرتی۔ وہ جتنی دفعہ اس کی انسلٹ کر کے اسے دور کرتا، وہ پھر بھی اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ یہی ایک کام تھا جو وہ کر سکتی تھی۔ اس نے تابش سے کہا بھی تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے، اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس پر بھی تابش نے اس پر غصہ نکالا اور اسے کمرے سے ہی نکال دیا۔ شکر اللہ اس نے گھر سے نہیں نکالا تھا۔ منام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ تابش کو کیسے ٹھیک کرے۔ اس کا غصہ روز بروز بگڑتا جا رہا تھا۔ ایک دن جب منام گھر میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی، شام کے 7 بج رہے تھے، تقریباً 8 بجے تک وہ ڈنر ٹیبل لگا دیا کرتی۔ اچانک دروازے پر بیل بجی۔ اسے لگا ذکیہ آئی ہوگی۔ وہ خوشی سے دروازہ کھولنے کے لیے بھاگی۔ تابش لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے بھاگتے ہوئے جاتے دیکھ کر سر جھٹک کر واپسی ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ منام نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ ایک آدمی بھی کھڑا تھا۔ منام نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے تابش سے ملنا ہے، اس نے رکھائی سے کہا تو وہ اس کو راستہ دے کر پیچھے ہو گئی، اور تابش اس لڑکی کو دیکھ کر ساکت ہو گیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لبوں نے سرگوشی کی، سمیرہ؟ اور پھر وہ لڑکی جو سمیرہ تھی اس کے پاس مسکراتے ہوئے آنے لگی۔ یہ میرا بہت اچھا دوست تھا، یونیورسٹی میں بھی ہم ساتھ پڑھتے تھے۔ اس نے ساتھ کھڑے آدمی سے اس کا تعارف کروایا، اور وہ مسکرا کر اس سے ہاتھ میں لانے لگا۔ تابش نے سمیرہ کی جانب ناسمجھی سے دیکھا۔ اوہ، میں تمہیں بتانا بھول گئی، یہ میرے ہسبینڈ ہیں اور یہ دبئی میں ہوتے ہیں۔ میری ان سے شادی ہو گئی اور میں وہاں پر بہت خوش ہوں۔ ہم پاکستان آئے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ تم سے مل کر تمہیں بتا دوں کہ سوری، میں تمہیں شادی میں انوائٹ نہیں کر سکی۔ سب کچھ اتنا جلدی آنن فانن ہوا تھا کہ میں تمہیں بتانا تو دور، تمہیں انوائٹ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ اس نے خاص طنزیہ انداز میں اس سے کہا تو تابش کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
اس نے فی الحال چپ رہنے میں ہی عافیت جانی کہ وہ اس آدمی کے سامنے کچھ کہہ کر سمیرہ کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ منام نے اچھا خاصا کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ دونوں کھانے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے تعریف بھی کر رہے تھے۔ جب تابش نے بتایا کہ وہ اس کی بیوی ہے تو سمیرہ طنزیہ سے ہنسی کہ اس نے تو بہت ہی خوبصورت لڑکی سے شادی کی ہے اور اس نے بھی بدلہ لیتے ہوئے اسے شادی میں نہیں بلایا۔ تابش سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس نے اسے کال کر کے اور بہت ڈھونڈ کر سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ تو غائب ہی ہو گئی تھی، اور اب جب ملی تھی تو شادی شدہ ہو کر آئی تھی اور اس پر الٹا طنز کر رہی تھی۔ اس کے شوہر کو کسی کی کال آئی تو وہ اسے سننے کے لیے لان میں چلا گیا اور پیچھے منام ڈنر ٹیبل صاف کرنے لگی۔ لاؤنج میں سمیرہ اور تابش ہی موجود تھے۔ وہ دونوں پل بھر کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر دونوں نے ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا لی۔ مجھے پتا ہے تم نے میرے غائب ہونے کے بعد مجھے کالز اور میسیجز کیے تھے اور یقیناً میرے گھر پر بھی آئے ہوگے اور میں نہیں ملی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میری خالہ جو بہت زیادہ بیمار تھی، کینسر کی مریضہ تھی، انہوں نے مجھے دبئی بلایا تھا اور دبئی بلانے کے بعد میرا نکاح ہاشم سے کر دیا گیا تھا، اور یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ میں سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ تمہیں اطلاع دوں یا سوگ مناؤں یا تمہیں کہوں کہ تم موو آن کر لو۔ لیکن تمہیں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی کہ اس نکاح کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جو محبت میں تم سے کرتی تھی وہ محبت نہیں، صرف اٹریکشن اور آبسیشن تھی۔ وہ محبت نہیں تھی، اور مجھے یقین ہے میں جو ہاشم کے ساتھ ٹائم گزار کر کرنے لگی ہوں وہ محبت ہے، کیونکہ میں تمہارے بنا 5 ماہ گزارنے کے بعد زندہ ہوں، اور میں اس آدمی کے بنا 1 دن گزارنے کے بعد مرنے کے مقام پر پہنچ جاتی ہوں اور اس سے کہتی ہوں وہ جلدی سے گھر آئے۔ مجھے اس کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہی محبت ہے کہ ایک دوسرے کی کمی کو شدت سے محسوس کیا جائے، اور میں اس کمی کو تم میں کبھی محسوس نہیں کر پائی۔ میں تم سے ہر بار کہتی تھی مجھے تم سے محبت ہے، اور میں شاید محبت کو اس وقت سمجھتی ہی نہیں تھی۔ سمیرہ کی یہ ساری باتیں سن کر تابش سفید چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ وہ مسکرا کر اپنی محبت کا اظہار اپنے شوہر کے لیے کر رہی تھی، اور تابش نہ وہ سمیرہ کی محبت پا سکا تھا اور نہ ہی منام کو محبت دے سکا تھا۔ اس نے گھبرا کر منام کی جانب دیکھنا چاہا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر سمیرہ کی جانب دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہاری محبت سے ابھی تک موو آن نہیں کر سکا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، اور یہ منام جس سے میرا نکاح ہوا تھا یہ دادی کی ضد پر ہوا تھا، اور میں ابھی تک اس کو اس کا جائز حق تک نہیں دے سکا ہوں۔ تم یہ سب کتنی آسانی سے کہہ سکتی ہو؟ اس کے لہجے میں دکھ، تکلیف اور غم تھا۔ سمیرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر تم چاہو تو سب کچھ ابھی بھی بہتر کر سکتے ہو۔ وہ بہت پیاری اور اچھی لڑکی ہے، میں اسے ایک ہی نظر میں دیکھ کر پہچان گئی تھی۔ وہ کبھی بھی تم پر شک نہیں کرے گی، یہاں تک کہ اگر تم اسے کہو کہ یہ لڑکی جو بیٹھی ہوئی ہے یہی میری پہلی محبت ہے، تب بھی وہ تمہیں کہے گی کہ وہ تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی۔ یہ بات مجھ سے لکھ کر لے لو، میں لڑکیوں کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتی۔ سمیرہ ابھی بات کر ہی رہی تھی جب اس کا ہسبینڈ وہاں چلا آیا اور وہ دونوں چپ ہو گئے۔ سمیرہ اب ہمیں چلنا چاہیے، ایک ارجنٹ کام آ گیا ہے تو مجھے جانا ہوگا، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر سمیرہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر منام کو کچن سے نکال کر باہر لائی اور اس کے گلے ملی اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ تابش بہت اچھا انسان ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے معاف کر کے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرنا اور اسے بہت زیادہ محبت دینا کہ وہ اپنے ماضی کو منٹوں میں بھول جائے۔ منام نے نہ سمجھی سے سمیرہ کو دیکھا تو وہ اسے مسکرا کر دیکھ کر بائے کہہ کر چلی گئی۔ تابش پر
ایک غلط نگاہ بھی اس نے نہیں ڈالی تھی۔ اس کے لیے اب تابش کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ جب چلی گئی تو تابش کمرے میں چلا گیا۔ منام نے اس کی پشت کو گھورا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کس بات پر غصہ ہے۔ اس نے مہمان نوازی تو بہت اچھے سے کی تھی۔ وہ سب کچھ کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی اور چھت کو گھورتے ہوئے تابش کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ تابش کو کیسے خوش کرے کہ اسے لگے منام واقعی میں اس کی کیئر کرتی ہے۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ دھار سے دروازہ کھلا اور تابش سرخ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اندر آیا۔ آپ یہاں؟ منام نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں یہاں، کیونکہ یہ میرا بھی کمرہ ہے، تابش نے تیش سے کہا۔ نہ جانے اسے کیوں غصہ آ رہا تھا، منام پر نہیں سمیرا پر۔ منام خاموشی سے واپس لیٹ گئی۔ اس سے بات کرنے کا مطلب تھا آ بیل مجھے مار والا محاورہ دہرانا، اسی لیے وہ خاموشی سے لیٹ کر اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ اچانک سے وہ منام کی جانب مڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ بھی بنا نوٹس لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس نے جس انداز سے پوچھا تھا منام گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نہیں تو، اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ اس نے منام کا چہرہ تھام کر اپنی جانب کیا۔ نہیں، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، نہ آپ کو اپنا شوہر مانتی ہوں، اس نے بھول پن سے کہا تو تابش کا بلند و بانگ کہا کمرے میں گونجا اور منام پہلی دفعہ اسے ہنستا دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی۔ اس نے چھت کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا تھا کہ وہ خوش تو ہوا۔ منام، میں نے اب تک جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا وہ سب اسی وجہ سے تھا کہ میں سمیرا سے محبت کرتا تھا۔ میں اپنے ماضی کی ہر بات تمہیں بتاؤں گا کیونکہ تم ہی میرا حال اور مستقبل ہو۔ میں تم سے کچھ بھی چھپا کر اس رشتے میں غلط فہمی پیدا نہیں کر سکتا کہ کل کو کوئی تمہیں آ کر کچھ بھی کہے اور تم یقین کر کے مجھ پر شک کرو۔ مجھے یقین ہے تم کسی پر یقین کر کے مجھ پر شک نہیں کرو گی، لیکن میں پھر بھی تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ ماضی میں میری محبت سمیرا تھی اور حال میں تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، اور مستقبل میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اتنی محبت کہ میں نے کبھی کسی سے نہ کی ہو۔ میں تم سے اسی طرح کی محبت کرنا چاہتا ہوں، پلیز میرا ساتھ دینا، اس نے جذباتی لہجے میں کہا تو منام نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ میں آپ کے ساتھ ہر پل میں اور ہر لمحہ کھڑی ہوں۔ آپ جس بھی راستے پر جائیں گے وہاں پر مجھے اپنا ساتھی ہی پائیں گے۔ اس کی بات سن کر تابش نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس رات منام تابش کے سینے سے لگی ہوئی سو رہی تھی اور تابش پرسکون نظروں سے اس کے وجود کو باہوں میں سمیٹے ہوئے تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ دوسری صبح جب زکیہ منام کے ہاتھ کا ناشتہ کرنے کے لیے آئی تو ان دونوں کو ہنسی خوشی بات کرتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ دونوں کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے مذاق اڑاتے لہجے میں پوچھا تو تابش نے اسے گھورا۔ کیوں؟ تمہیں ہم کیا ہمیشہ بیمار نظر آتے ہیں؟ اس کی بات سن کر زکیہ ہنس پڑی۔ بیمار تو نہیں، البتہ اپنی بیوی سے آپ سیدھے منہ بات نہیں کرتے نا، اسی لیے سوچا پوچھ لوں، کہیں آپ کو کوئی بیماری تو لاحق نہیں ہو گئی۔ اس کی بات سن کر تابش مسکرانے لگا۔ ہاں، بیماری تو لاحق ہو گئی ہے، میں تمہاری منام بھابھی کو پسند جو کرنے لگا ہوں، یہ بھی تو ایک بیماری ہے۔ اس کی بات سن کر زکیہ ہنس پڑی۔ چلو جی، اب عاشق مزاج لوگ بھی پیدا ہونے لگے، مجھے تو لگا تھا میرے دادا دادی کے زمانے تک ہی محدود تھے۔ اس کی بات سن کر تابش نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اپنی فلسفی اپنے پاس ہی رکھو اور محبت نامے پر تبصرہ کرنا بند کرو اور منام کو شاپنگ پر لے جانا اور یہ جو چاہے اس کو دلوا دینا۔ اس نے اپنا کارڈ نکالتے ہوئے منام کی جانب کیا تو اس نے تابش کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے اشارے سے لینے کا کہا تو اس نے تھام لیا۔ پھر زکیہ جاب سے واپسی پر منام کو دوبارہ شاپنگ پر لے گئی
और इस दफ़ा मनाम ने भी कंजूसी नहीं की, अपनी पसंद की हर चीज़ ली थी। तुम्हें पता है आज नहीं, कल, मतलब है कि आज रात 12 बजे भाई की बर्थडे है, तुम भाई के लिए भी कोई गिफ्ट ले लो। ज़किया ने उसे बताते हुए कहा तो मनाम खुशी से फौरन गिफ्ट शॉप की जानिब भागी। ज़किया मुस्कुराते हुए उसके पीछे आई और उसे बताने लगी कि उसके भाई को क्या क्या चीज़ें पसंद है, और उसने तकरीबन 10-12 चीज़ें तो ताबिश के लिए ले ही ली होंगी। ज़किया के कहने पर उसने बस की और फिर गिफ्ट पैक करवा कर वो लोग घर आ गए। ज़किया तो रात का खाना खाने के बाद उनको प्राइवेसी देने की वजह से चली गई थी और मनाम को बता गई थी कि केक ऑर्डर कर ले, और उन लोगों ने ताबिश का पुराना वाला कमरा भी सजाया था जिसमें वो पहले रहा था। ताबिश के आने से पहले ही मनाम उसका कमरा सजा चुकी थी। ताज़ा फूलों से वो कमरा महक रहा था। उसको रात 12 बजे का इंतज़ार था। ताबिश लैपटॉप लिए बैठा काम कर रहा था जब मनाम उसकी जानिब आई। उस वक्त 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसे उठाने में उसे 10 मिनट लग ही जाने थे। क्या कर रही हो, मुझे काम तो करने दो। उसने अचानक आकर उसका लैपटॉप बंद किया था और वो उसकी जानिब देखते हुए नरम लहजे में बोलने लगा, अब प्लीज़ मेरी बात तो सुन लिया करें कभी। उसने कुछ खफकी से कहा तो ताबिश ने लैपटॉप और फाइल्स दूसरी जानिब करके उसे देखा। हाँ बोलो मेरी जान, क्या कहना है तुम्हें? उसने ये कहा तो मनाम ने अपने चेहरे की सुर्खी को छुपाने की कोशिश की। अब इतनी सी बात पर लाल हो जाओगी तो मेरे लिए मसला बन जाएगा, ताबिश ने घूरते हुए कहा तो मनाम सटपटाकर उसकी जानिब देखने लगी। वो मैंने आपके लिए कुछ नहीं, बल्कि आप मेरे साथ चलें। वो उसको अपना सरप्राइज बताते बताते सट पीट कर रुकी थी और उसका हाथ थामे दूसरे कमरे की जानिब ले जा रही थी। अब बता भी दो वहां पर क्या है, कहीं कोई भूत वगैरह छुपा कर तो नहीं रखा मुझे डराने के लिए? वो बोला तो मनाम ने खफकी से उसकी जानिब देखा। आप चलें तो आपको पता चल जाएगा, उसने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा बाबा, चल तो रहा हूं, और कैसे चलूं, तुम्हारी गोद में बैठ जाऊं? उसने कहा तो मनाम हंसने लगी और फिर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। कमरे में अंधेरा था। उसको बीच कारपेट पर खड़ा किया और लाइट खोलने के बाद फैन ऑन कर दिया। फैन के ऊपर बहुत सारे फूल रखे हुए थे। फैन ऑन हुआ तो ताबिश के ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। वो हैरत से कमरे को देख रहा था जो फूलों से महक रहा था, जिसमें मोमबत्तियां और फूलों की बाड़ लगी हुई थी। मनाम ने पंखा बंद किया और कैंडल्स जलाने लगी। कमरे में जा बजा कैंडल्स ही कैंडल्स थी और टेबल पर एक केक पड़ा हुआ था। मनाम उसका हाथ थामे टेबल की जानिब ले आई। हैप्पी बर्थडे टू यू, उसने गाना गुनगुनाना शुरू किया तो ताबिश ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। थैंक यू माय लव, उसने केक काटकर मनाम के मुंह में डाला और बचा हुआ केक उसके नाक, होंठ और चेहरे पर लगाने के बाद उसको करीब किया। उसके चेहरे पर फैली सुर्खी को देखते हुए सरगोशी करने लगा, जिसे सुनकर मनाम दूर होने की कोशिश करने लगी। लेकिन इस दफ़ा ताबिश ने उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उसने घबरा कर उठना चाहा, लेकिन ताबिश ने उठने के बाद उसे गोद में ऐसे उठाया कि जैसे वो कोई 2 साल की बच्ची हो। मुझे आज मेरा गिफ्ट चाहिए, उसने मायने खेजी से कहा